اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ میں ایک طرف تھی۔ مولانا محمد الیاس بڑے بھائی ان کے مولانا محمد یحییٰ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کے ابا جی۔ اور ان کی جو پہلی والدہ ہیں اس سے پیدا ہوئے مولانا محمد، ابا جان کا نام ہے مولانا اسماعیل۔ یہ جنجانہ کہتے اصل میں، جنجانہ کہتے۔ مولانا اسماعیل صاحب کے والد جو تھے وہ غلام حسین تھے، اس کے جو دادا تھے وہ حکیم کریم بخش تھے۔ اور یہ آئے وہاں پر مولانا اسماعیل لدھیانہ میں شادی پر، اور وہاں حضرت نے باز فرمایا۔ خواتین ایک پردے میں تھیں، وہاں پر مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی، جس کو امی بی کہتے ہیں، مولانا الیاس صاحب کی نانی، اس نے سنا، اس نے کہا کہ یہ کوئی عجیب شخص ہے، میں اپنی بیٹی اسے دوں گی۔ حالانکہ مولانا جنجانہ کہتے ہیں، لدھیانہ آئے، پھر لدھیانہ تو بعد میں ٹھہر گئے۔ اور مولانا مظفر حسین جو کاندھلوی تھے، یہ مفتی الہی بخش کاندھلوی کے شاگرد ہیں۔ مفتی الہی بخش کاندھلوی کے پاس اورنگزیب عالمگیر آدمی بھیجتا تھا، 500 علماء مسئلہ حل نہیں کر سکے، وہ جا کر ان سے پوچھا مفتی الہی بخش کاندھلوی سے، تو انہوں نے گھوڑے پر کھڑے کھڑے سے جواب دیا۔ وہ علم کے سمندر تھے، نیک اور تقوی میں۔ کیونکہ ہمارے یہ حضرات ہیں، ان حضرات نے علم، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی نے یہ علم حاصل کیا اپنے اساتذہ سے، اور پھر انہوں نے شاہ اسحاق سے کیا۔ غلام عبد الغنی مجددی تھے، ایک عبد الغنی مجددی تھے، مجدد الثانی کے خاندان کے، اور یہ پھر مدینہ منورہ فوت ہوئے۔ یہ شاگرد تھے شاہ اسحاق کے۔ شاہ اسحاق نواسے ہیں شاہ عبدالعزیز کے، شاہ عبدالعزیز بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ کے۔ یہ حدیث کی میراث اعلیٰ درجے پر ان سے آئی ہے شاہ ولی اللہ سے۔ ہندوستان میں جو حدیث پھیلی ہے خاندان شاہ ولی اللہ سے۔ ولی اللہ کا بڑا بیٹا شاہ عبدالعزیز، پھر شاہ عبد القادر، شاہ عبد الغنی، شاہ رفیع الدین، 4 بیٹے تھے سورج کی طرح چمکنے والے۔ شاہ عبدالعزیز کی اپنی نارینہ اولاد نہیں تھی، یہ نواسا ہے شاہ اسحاق۔ شاہ اسحاق کا پھر شاگرد ہے شاہ عبد الغنی۔ شاہ عبد الغنی سے یہ ہمارے حضرات سارے ہیں، ان کا تعلق ہے۔ حدیث کا سلسلہ انہی مبارک حضرات سے آیا۔ وہاں پر شادی میں حضرت نے بیان کیا مولانا اسماعیل۔ تو میں عرض کر رہا تھا مفتی الہی بخش کے خاندان سے آئے مظفر حسین کاندھلوی۔ مظفر حسین کاندھلوی مولانا محمد الیاس کے نانا ہیں، اور اللہ نے یہ دیا تھا، تقوی کے بڑے امام تھے، اور کوئی اگر مشکوک خوراک کھلا دیتا یا حرام کی الٹی آ جاتی، لوگ دعوت کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ معدہ جو ہے حرام کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ایسے بڑے اونچے عالم تھے تقوی کے۔ جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے دیہات میں، سفر کرتے کرتے ایک جگہ گئے دیہات میں کہ بھئی شام ہو گئی ہے، یہی ٹھہر جاتا ہوں، یہ چھوٹی سی بستی ہے۔ مسجد میں گئے، مسجد ویران پڑی تھی۔ مفتی الہی بخش اپنے مظفر حسین کاندھلوی وہاں ٹھہر گئے۔ ایک آدمی ہے نماز پڑھنے شام کو، اس نے کہا مسافر ہے، پردیسی ہے، گھر سے روٹیاں پکا کر لایا، پانی لایا، روٹی لایا، سالن نہیں، غربت تھی، 3 روٹیاں لایا، اور بھوکے بہت تھے، 3 روٹیاں کھا لی۔ مولانا مظفر حسین کاندھلوی رات کو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہے۔ اگلے دن کہا بھئی یہ تو جگہ بڑی مبارک ہے، چپ کر کے رہ گئے۔ وہ آدمی دن کو کمانے چلا گیا۔ پھر اگلی رات آیا، دیکھا مسافر بیٹھا ہے، نہ انہوں نے پوچھا نہ انہوں نے پوچھا۔ وہ چپکے سے 2 روٹیاں لایا، پہلی رات 3 لایا،
دوسری رات 2 لائے. انہوں نے کھا لی. اس رات بھی پھر نبی پاک علیہ السلام کی زیارت. ایک جگہ یہ آتا ہے کہ پہلی رات 3 دفعہ زیارت ہوئی, دوسری رات 2 دفعہ ہوئی. پھر تیسرا دن آیا, کہنے لگے پھر ٹھہرتا ہوں. تیسرے دن شام کے ٹائم وہ آئے بستی والے, اس نے کہا روٹی ایک ہے, اب مہربانی کر کے کل چلے جاؤ. شریعت میں مہمانی ہے 3 دن, وہ ہو گئی ہے. تو اس پر مولانا مظفر حسین کاندھلوی نے کہا بات یہ ہے مجھے شوق نہیں تھا, اور یہ کوئی ایسی بابرکت روٹی ہے کہ ایسے اسے سید الکونین آقا علیہ السلام کی مسلسل 3 رات سے مجھے زیارت ہو رہی. یہ بتاؤ کہ کیا ہے یہ؟ اس نے کہا میں اپنے اعمال اختیار کرتا ہوں, نمازیں پڑھتا ہوں, لیکن حلال کمائی کر کے آتا ہوں. ہو ٹھیک اتنی کہ ایک روٹی میرے بیٹے کی تھی, ایک روٹی میری بیوی کی تھی, ایک میری تھی. پہلے دن ہم نے دے دی, اگلے دن ہمارے بچے نے کہا میں بھوک مرتا ہوں, ہم نے اس کو روٹی دے دی, میاں بیوی نے آپ کو دے دی. آج بیوی نے بھی جواب دے دیا ہے کہ میں نہیں دیتی کیونکہ میں بھوکی ہوں. میں نے دے دی, اب میرے بھی 3 دن ہو گئے فاقس. اگر میں نے مزدوری بھی کرنی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ اس حلال رزق کا تھا اثر, حلال رزق کا. اور میں اپنے اولادوں کو نیک بنانا ہے, حلال کی کمائی میں اللہ نے رکھا ہے. اللہ ہمیں اپنے معاملات میں بھی حلال کی توفیق دے, حرام سے بچے. یہ مزدوری ہے. اللہ کے نبی نے ایک نوجوان کے ہاتھ پر بوسہ دیا, اس کے ہاتھ پر گانٹھے دیا, حلال کمائی کرتا تھا. حلال کمائی کوئی عیب کی چیز نہیں ہے. فرمایا مال غنیمت اور ہدیے کے بعد حلال کمائی اعلیٰ چیز ہے. اللہ حرام سے بچائے, دھوکہ دہی سے بچائے. لیکن ہم نے تجارت تو کر رہے ہیں, کرنی پڑے گی بنی آدم کے لیے. حضرت عمر حوالی میں رہتے تھے. ایک دن اللہ کے نبی کی صحبت میں حضرت عمر بیٹھتے تھے, ایک دن ان کی صحبت میں ان کا ساتھی بیٹھتا تھا. باری باری رہے. حضرت بھئی میں جا رہا ہوں معاش کے لیے, آج تم نے اللہ کے نبی کی ساری باتیں سن لی, جو وہی اترے مجھے بتانا. اگلے دن وہ تو میں عرض کر رہا تھا, یہ بیٹھے تھے وہاں, تو حضرت نے بیان کیا مولانا اسماعیل صاحب نے, تو جو امی بھی تھی مظفر حسین کاندھلوی کی بیٹی, مولانا محمد الیاس کی جو نانی بنی, اس کی بیٹی تھی, اس کا نام تھا صفیہ. اس نے کہا میں دیتی ہوں. لوگوں نے کہا ذرا اس کی عمر زیادہ ہے, کیونکہ مولانا اسماعیل صاحب کے پہلے گھر سے ایک بیٹا تھا محمد, بیوی فوت ہو گئی. محمد نے سب سے پہلے میوات میں محنت کی ہے, سب سے پہلے ان کی محنت. پھر یہ اس کے بعد ان سے نکاح ہوا. اللہ نے یہ 2 ہیرے دیے, محمد یحییٰ اور محمد الیاس. محمد یحییٰ سے ہوئے محمد زکریا, اور محمد الیاس سے ہوئے محمد یوسف. وہاں ہم تھے, ہمیں بتایا وہاں کے سچے لوگوں نے. میں 83 میں گیا تھا وہاں پر نظام الدین, تو کہا یہاں یہ حجرہ تھا, مولانا اسماعیل صاحب اس میں ہوتے تھے, بنگلے والی مسجد. فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرتے تھے کہ جب وہ یہاں سے کہیں سفر پر ایک دفعہ گئے تو در و دیوار سے اور چارپائی سے ذکر کی آواز ہے. یہ تقوی کا امام خاندان تھا. مولانا محمد الیاس صاحب ایک دفعہ بہت بیمار ہو گئے, نا امید ہو گئے. والدہ نے چادر ڈال دی, پتلی نفس جو ہے وہ برائے نام تھی, نا امید تھے. اور والدہ جو پہلے زمانے میں تختہ سا بنا دیتی تھی, نماز میں کھڑی ہو گئی. بس وہ نماز میں لگی رہی. اتنے میں مولانا کی آنکھیں کھلی, ان سے کہا, انہوں نے نماز مختصر کی. کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ 2 آدمی آئے. یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, مولانا افتخار صاحب نے لکھا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا. 2 آدمی آئے حسین, مجھے لے گئے میری روح کو, اور عجیب و غریب لے گئے. آگے جہاں پیش کیا انہوں نے کہا ابھی تو ہم نے ان سے کام لینا ہے, کہاں لے کر آئے ہو؟ تو سارے وہاں ہنسنے لگے, کیا ہے کا کام لیں گے اس لکنت والے سے. حضرت لکنت تھی, زبان میں لکنت.
مولانا عبید اللہ سے میں نے سنا کہ 10 بار سے زیادہ تو میں نے اٹکن دیکھی ایک لفظ میں، اتنی لکنت تھی۔ جب دنیا سے گئے روتے تھے بہت زیادہ، زاروں قطار روئے، سوائے چمڑے ہڈیوں کے اور کچھ نہ رہے۔ آخر میں آخری زندگی میں بیماری میں عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے، اور مولانا منظور احمد نعمانی نے کان لگایا حضرت کے منہ سے، اور حضرت بات کہتے تھے وہ شاہ صاحب کو بتاتے تھے۔ شاہ صاحب کہتے تھے یہ تو غم کا پنجرہ ہے، غم ہی غم ہے، سراپا غم ہی غم ہے، غم ہی غم ہے۔ جب فوت ہونے لگے تو مولانا مظفر حسین، مولانا جو ہے ظفر احمد عثمانی وہی تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی، ظفر احمد عثمانی حضرت تھانوی کے بھانجے ہیں، ظفر احمد عثمانی وہی تھے، اور وہاں پر اور حضرات بھی تھے، حضرت شیخ بھی تھے۔ تو شیخ نے کہا بھائی سوچ لو ہم تو جانے والے ہیں، اور بھائی کون پیچھے کرے گا؟ کہ حضرت کس پر اعتماد ہے؟ کہ اعتماد تو سب پر ہے، ذرا ان 6 میں دیکھو زیادہ ہے۔ یہ 6 تھے، مقبول حسین گنگوہی، اور قاری داؤد، قاری رضا۔ قاری داؤد صاحب میوات کے تھے، قاری رضا صاحب، مولانا انعام صاحب، مولانا یوسف صاحب، یہ حضرات مولانا احتشام الحسن کاندھلوی، حضرت شیخ کے سالہ ہیں، مولانا اظہار الحسن صاحب کے بڑے بھائی ہیں۔ اب اس پر جو ہے ان حضرات نے فیصلہ جب سنایا، لمبا قصہ ہے، فیصلہ سنایا، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے بعد کام سنبھالیں گے، ذمہ دار ہیں کام کے، امیر ہیں مولانا محمد یوسف۔ حضرت نے فرمایا بلاؤ اس کو، ساتھ والے کمرے میں تھے، بلایا، ساتھ آئے، انہوں نے 4 پائی، ہم تھا بھی ابا جی جا رہے ہیں دنیا سے، تو 4 پائی کے ساتھ مولانا یوسف صاحب نے سر رکھا، فرمایا یوسف ادھر آؤ مل لو، ہم تو جا رہے ہیں، یوسف ادھر آؤ مل لو، ہم تو جا رہے ہیں۔ بس ملے، اللہ نے کیا وہ نور اور نسبت منتقل کی۔ آخری لفظ خاموشی کے بعد یہ تھے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، تیری بخشش میرے گناہوں سے زیادہ ہے۔ بس اگلا لفظ زبان توطلا ہو گئی۔ پھر مولانا انعام صاحب نے بولا وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے کہا، اس نے آیا کہ میرے بڑے گناہ ہیں، ما ترکت جاجا ولا حاجا اکتتفتھا، میں نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا جاہلیت کے زمانے میں جو میں نے نہ کیا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر آؤ پڑھو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجی عندی من عملی، پھر پڑھو 3 دفعہ پڑھا، جاؤ اللہ نے تمہارے سب گناہ معاف کر دیے، جاؤ اللہ نے سب گناہ معاف کر۔ بس یہ آخری لفظ ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا میں جاتے ہوئے، یہ دعا زبان پر تھی۔ پھر میرے دوستوں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انتھک محنت کی۔ ان کی موت پر شیخ نے فرمایا تھا کانا مملوکی فاضحا مالکی، تھا تو میرا غلام بن گیا میرا آقا، یعنی تھا میرا شاگرد، اللہ نے بلندیوں پر پہنچایا۔ یہاں ہمارے قصب مڑل میں بھی آئے، میں نے ایک ساتھی سے پوچھا جس نے قصب مڑل میں حضرت کا بیان سنا، میں نے کہا کہ آپ نے مولانا یوسف صاحب کے بیان میں کیا کہا؟ سنا کہنے لگا بھائی اتنا مجھے یاد ہے، وہ نوجوان اب تو بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ نوجوان کہنے لگا اتنا یاد آئے بھائی یہ جذبہ بنتا تھا یا دین پر جان دے دو، بس دین پر جان دے دو، وہ غم تھے سراپا غم۔ رب العالمین نے مشرق میں مغرب میں ان سے کام لیا، بدر میں جا کر بیان کیا۔ حضرت زبان ذرا عربی اتنی فصیح نہیں تھی، مولانا عبید اللہ صاحب وغیرہ کھڑے تھے تو وہ بولنے لگے عربی میں، عربوں نے کہا نہیں یوسف کی بات سنیں گے۔ مولانا یوسف صاحب فرمایا اس کی بات کیا ہے؟ وہ ہتھوڑا ہے، فرمایا ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے والی ہے۔ وہ حضرت بیان کر رہے ہیں بدر میں بدریوں کی زندگی، ان کی ساری آنکھیں بہہ رہی ہیں عربوں کی، اللہ نے ان کے درد پر پھر مشرق مغرب میں یہ کام اٹھایا۔ رب العالمین بیمار ہو گئے تھے بہت زیادہ، جسم میں پورے نکل آئے، پھر دوسرے کو بیان کیا، پھر تشفی نہیں ہوئی، 4 پائی پر تھے، سپیکر وہی لے لیا، پھر نیچے انہوں نے برتن رکھا، لہو نکلا، پاؤ 1.5 پاؤ نکل گیا، لیکن غم میں بولے جا رہے ہیں، غم میں بولے جا رہے ہیں۔
آخری آپ بیان بھی سنیں، میرے دل میں درد ہے، سنو میری بات۔ لاہور میں جب بیان کر رہے ہیں، میرے دل میں درد ہے، سنو بات، کیونکہ دل کی تکلیف پہلے ہو چکی تھی وہاں۔ اللہ نے پھر ان سے کام لیا، رب العالمین نے۔ یہ اپنی زندگی میں حیات الصحابہ لکھی ہے، حیات الصحابہ۔ جب شیخ الحدیث مولانا زکریہ نے حکایات صحابہ لکھی تھی تو وہ چھپ گئی، حضرت رائے پوری لیتے تھے، فرمایا ماشاءاللہ بڑی پیاری کتاب ہے، حکایات صحابہ، صحابہ کی زندگی امت کے سامنے آئی۔ جب یہ چھپ کر آئی حیات الصحابہ تو حضرت رائے پوری فوت ہو گئے۔ ایک ساتھی نے کہا کاش آج حضرت رائے پوری زندہ ہوتے تو کیسے لوٹ پوٹ کرتے، کیسے لوٹ پوٹ کرتے۔ عطا المنعم شاہ بخاری کہتے ہیں میں آیا مولانا یوسف صاحب کے پاس جب ملتان آئے، میں نے کہا وہ ہاتھ دکھاؤ، وہ زبان دکھاؤ۔ میں نے ان کی زبان بھی، منہ بھی چوما، ہاتھ بھی چوما کہ جس کے ساتھ تم نے یہ حیات الصحابہ لکھی۔ صحابہ کی زندگی کیا ہے، اسے پڑھو، گھر میں رکھو، روزانہ پڑھو، 2 صفحے جم کر پڑھو، ادھر ادھر کی مت مارو ہوائیں خیر، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی کی زندگی، صحابہ کی زندگی اصل ہے۔ پہلی میں دعوت کھولی ہے، پھر اس کے بعد ہجرت اور جہاد کھولا ہے۔ دوسری کے اندر پھر اس کے اندر اختلافات سے بچنا، خلافت، اس لیے کہ یاد رکھنا ایک بات، محنت دین کے بعد رب العالمین انعام دیتے ہیں۔ خلافت ایک انعام ہے، نیک زندگی معود ہے، ہم سے مطلوب ہے، نیک زندگی ہم سے مطلوب ہے، اس پر رب انعام دیتے ہیں، برکتیں، عزتیں، سروں پر تاج رکھنا یہ انعام ہے، یہ مقصود نہیں ہے، وہ معود ہے۔ نیک زندگی مقصود ہے، نیک زندگی، پھر اس پر اور اختلافات سے بچنا، اور اس کے ساتھ پھر وہاں مال خرچ کرنا، مال دینا، معاشرت کو بیان کیا، بہت زیادہ بیان کیا، اور پھر سارے درمیان میں معاشرت کے وفات پر، خوشیوں پر، بڑوں کے جانے پر کیا غم تھے، کیسے رہتے تھے، ماں باپ کا احترام، مستورات کا احترام، آخر میں صحابہ کرام کی شادیاں۔ پھر تیسرے حصے میں شروع میں ایمانیات بیان کیا، پھر اس کے بعد علم الہی بیان کیا، پھر ذکر بیان کیا، پھر سارے صحابہ کرام اور رسول پاک کی نصیحتیں، واعظ بیان کیا۔ آخر میں لکھا تائیدات غیبیہ، کیا سمجھایا؟ تائیدات غیبیہ مکمل دین کے بعد نہیں آ سکتی بغیر اس کے۔ برکتیں آئیں، زمین و آسمان نے اپنی برکتیں اڈیل دی، درندے سلام کرنے آ رہے ہیں، بھیڑیے بہر سلام کرنے آ رہے ہیں، چیزوں میں برکتیں آ رہی ہیں، اور جناب پانی کا تھوڑا سا گھونٹ ہے، ایک لشکر اس کو پی رہا ہے، گوشت کے اندر اتنی برکتیں ہو رہی ہیں، چیزوں میں اتنی برکتیں ہو رہی ہیں، یہ سارے جہاں پاکیزہ زندگی آئی، یہ آخر میں حضرت اس لیے لائے کہ سارا دین جب زندہ ہوتا ہے پھر اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ کر زمین و آسمان اپنی برکتیں کھول دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو پھر اس کے بعد مولانا انعام صاحب تھے، حضرت شیخ زندہ تھے، بڑے زندہ تھے، بڑے زندہ ہوتے ہیں فتنے جلدی ختم ہوتے ہیں۔ البرکت مع اکابرکم، حدیث ہے، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ۔ حضرت کے زمانے میں بھی ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا، بہت زیادہ کھڑا ہوا اور بہت زیادہ ہوا تھا، لیکن 4-5 سال کے بعد وہ فتنہ ختم ہوا، فتنہ جا کر ختم ہوا مولانا انعام صاحب کے زمانے میں۔ 32 سال اللہ نے کام دیا، پھر 10 آدمی بٹھائے اور فرمایا یہ شورا ہے۔ 10 آدمی کا کیا معنی ہے؟ ان میں ہر ایک میں استعداد امیر بننے کی ہے، لیکن مشورے سے بنو، یہ استعداد، یہ میں شورا بنا دیتا ہوں، شورا جو ہے اس کے اندر فیصلہ کرے گی۔ آپ صاف ظاہر ہیں 20 آدمی بیٹھے، 50 بیٹھے، کسی بات میں اختلاف ہوگا، کوئی بڑا ہی ہوگا تو فیصلہ کرے گا، آرام اختلاف تو ہوتا ہے۔ قرآن کریم ہڈیوں پر تھا، اوراق پر تھا، ہرن کے چمڑے پر تھا، اونٹ کی ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، قرآن مصحف کی شکل میں آئے، کتابی شکل میں آئے۔ حضرت ابو بکر تیار نہیں ہو رہے، عمر کہہ رہے ہیں ابو بکر تیار نہیں ہو رہے، اختلاف تو ہو جاتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، پھر آخر کار فیصلہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ بیٹھ کر فیصلہ کریں۔ ان میں 7-10 بردار ہو گئے، میں 3 پر آ گیا معاملہ، مولانا اظہار الحسن صاحب، مولانا زبیر صاحب، مولانا سعد صاحب۔ پھر مولانا اظہار صاحب نے کہا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے تو 90 سال اوپر عمر ہو چکی ہے، مولانا سعد صاحب کے نانا، ابھی یہ 2 کام سنبھال لیں،
یہ 8 آدمی فی الحال ان کی نگرانی کرتے رہیں، یہ ان سے مشورہ دیں گے، یہ فرمائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے مولانا سعد صاحب یہی بیانات بھی کرتے رہے، فیصلے بھی کرتے رہے، ہم یہاں آنکھوں سے دیکھتے رہے، بنگلہ دیش دیکھا، باہر ملکوں میں دیکھا، یہاں بیٹھے ہوتے تھے، یہاں ہم ریونڈ میں حج صاحب کی کرسی ہوتی تھی فیصلہ۔ آپ نے سنا گے 14-15 کے قریب اجتماعات کے بیانات مجھے یاد آئے، اور سارے کہتے تھے اللہ کیسی آپ نے میرے مولا خاندان الیاس میں کیا نسبت منتقل کی ہے۔ پھر آ گیا شیطان 15 میں کہنے لگے جب امارت ختم کرو، اب جو ہے امارت یا کسی اور جگہ منتقل کرو، یا جو ہے بدل کر ہر مہینے نیا امیر بناؤ۔ بس یہاں سے میرے دوستو یہ حالات آئے۔ ہم یہ دعوت دے رہے ہیں کہ میاں اصل سے جڑو، اصل سے کٹو گے ساری دنیا میں پریشانی آئے گی۔ 4 سال تک ساتھی آواز لگاتے رہے کہ میاں اصل سے جڑو، اصل سے جڑو، لیکن انہوں نے چپ کر کے علیحدہ مرکز بنانے شروع کر دیے، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، ہر جگہ۔ اب پریشان ہوئے ہم نے کہا اب کیا کریں اس کے لیے؟ اصل مرکز سے امت ٹوٹ رہی ہے، اصل سے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب کے مکتوبات آپ پڑھیں، بڑی مشکل سے امت میں اجتماعیت قائم ہوئی، رنگ نسل کٹے، قبائل ٹوٹے، سارے نقشے ختم ہوئے، امت بنا قائم ہوا، ایک امت بن کر چلے، مشرق مغرب کے سارے کہنا مان کر اس کی چلے۔ فرمایا اللہ نے نظام الدین میں شکل پیدا کی ہے ایک امیر اور مرکز پر۔ اب میرے دوستو یہ خلفشار ہے، رب العالمین ہمیں امید ہے اللہ سے کہ رب العالمین اس خلفشار کو ختم کریں گے، لیکن ہماری کوشش ہوگی، ہماری محنت ہوگی، ہم اصل مرکز کے تحت کام کر رہے ہیں، ہماری پشت پر اسباب زہرا میں نظام الدین ہے، حقیقت میں اللہ کی طاقت ہے سب کے پیچھے، اصل مرکز کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں۔ ہم انہیں سب کو کہہ رہے ہیں میاں اصل سے ملو، بنیاد سے مت کٹو، جیسے ساری دنیا میں اللہ کا دین پھیلا ہے، اس کی محبت آپ دنیا کے انسانوں سے نہیں نکال سکتے۔ وہ خاندان الیاس وہ خاندان ہے، اس کو در دیوار میں نور ہے، وہاں کا تو جانور بھی پیار دینے کے قابل ہے۔ اس لیے میرے دوستوں نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اصل مرکز کی دعوت بھی دیں گے، ساری دنیا کو جوڑیں گے۔ ہمارے لیے سب محبت کرنے والے ہیں، جہاں کی جماعتیں آئیں، کوئی کفر اسلام کا مسئلہ تو نہیں ہے، سب کو سینے سے لگائیں گے، سب سے محبت کریں گے، غیبتیں چگلیاں نہیں کریں گے، لیکن مساجد کو آباد کرو۔ جو طرز ہے حاجی صاحب نے ایک موقع پر فرمایا، یہ بڑے بڑے مرکز اگر چلے گئے، باطل نے لے لیے، پھر کہاں کام کرو گے؟ مسجدوں میں۔ اگر مسجدیں بھی لے لی حالات ایسے آ جاتے ہیں، مسجدیں بھی لے لی پھر کہ گھروں میں، فرمایا پھر گھروں میں کام کرو نا، مساجد میں کام کرو، بڑی بڑی بلڈنگوں سے کام نہیں ہوتا، کام کرو، منصب کا فکر نہ کرو، اس کا فکر نہ کرو، کرسی کا فکر نہ کرو، کسی چیز کا، اللہ کے لیے قدم اٹھاؤ اور امت کو مساجد کی آبادی پر، گھروں کی آبادی پر لگاؤ اور انہیں شرک اور کفر سے کھینچو۔ امت میں پاکیزہ معاشرت، معاملات زندہ ہو جائیں، حیا آ جائے، ہماری زندگی میں چلتا پھرتا دین نظر آئے، ہمارے معاملات اور معاشرت میں لوگ کہے واقعی تبلیغی ہے۔ یہ نہ ہو ہمارے کاروبار میں دین نہیں، ہماری معاشرت میں دین نہیں، ہمارے لباس میں دین نہیں، کسی نے سر لینا ہے، کسی نے سر نہیں لینا۔ یہ ہوائی باتیں ہوا میں اڑ جائیں گی، وہ کہتے ہیں عملی طور پر دکھاؤ، عملی زندگی آئے گی دینی، مقناطیس کی طرح کھینچے گی۔ تو یہ قدم اٹھایا ہے، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اس کی برکت سے سارا عالم جڑے گا، سارے عالم کی بات ہو رہی ہے، ایک ملک کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کے پاس بھی جماعتیں آئیں گی، یہ صومالیہ سے آئیں گی، سوڈان سے آئیں گی، افریقہ سے آئیں گی، ملیشیا سے آئیں گی، اور جگہ سے آئیں گی۔ اس لیے مساجد میں اس کا انتظام کرنا اور یہاں کے لیے بھی تیاری کرنا کہ ساری دنیا کے تقاضے ہم نے پورے کرنے ہیں۔ یہ نہ دیکھیں تھوڑے ہیں، یہ 500 کا قریب مجمع ہے، نہیں، اللہ پاک جب کام شروع ہو جاتا ہے اللہ ہی محبوبیت ڈالتے ہیں، رب العالمین سب کو سر لوٹائیں گے۔ ہماری سب حضرات کی محبت ہمارے دل میں ہے اور ہم یہی دعوت دے رہے ہیں، اسی اصل سے جڑ جاؤ، اصل کے ساتھ جڑو، اللہ کے لیے دوبارہ یہ کام نہ کرو کہ اصل کٹ کے ہم نیا اپنا کام شروع کر دیں اور ہم جو ہے سارے ملکوں میں اپنے مرکز بنائیں، نہیں، ہمارا بڑا مرکز کھڑا ایک ہے۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔